الدرس الخامس پانچواں سبق کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر لا نہیں، ھذا کتاب حامد یہ حامد کی کتاب ہے۔ سعید این کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے؟ هو علی المکتب هناک وہ وہاں میز پر ہے۔ سعید این دفتر عمار عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ هو علی مکتب المدرس وہ استاذ کی میز پر ہے۔ سعید قلم من ھذا یا علی یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ ھذا قلم المدرس یہ استاذ کا قلم ہے۔ این حقیبۃ المدرس استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتب وہ میز کے نیچے ہے۔ تمارین مشقیں اجب عن الاسئلۃ الآتیہ نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ این کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے؟ هو علی المکتب هناک۔ این کتاب عمار کتاب عمار علی مکتب المدرس۔ این حقیبۃ المدرس هي تحت المکتب۔ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ پہلے کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف کریں، جیسے کتابن کتاب، محمد محمد۔ اس کو ملا کر جملہ بنانا ہے، جیسے کتاب محمد محمد کی کتاب، مکتب المدرس استاذ کی میز، قلم حامد ان دونوں کو ملانا ہے، پہلے کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا ہے، جیسے قلم حامد، بیت عباس عباس کا گھر، غرفۃ علی علی کا کمرہ، دفتر سعید سعید کا رجسٹر، مندیل یاسر یاسر کا رومال، قمیص عمار عمار کی قمیص، سریر خالد خالد کا بیڈ، مفتاح البیت گھر کی چابی، دکان التاجر تاجر کی دکان، بیت المہندس انجینئر کا گھر، اسم الولد لڑکے کا نام، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، بنت الطبیب ڈاکٹر کی بیٹی، مفتاح السیارۃ گاڑی کی چابی۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات آخری کلمے کی حرکت کے ساتھ لکھیں اور پڑھیں۔ باب المدرسۃ حمار الرجل بیت حامد سیارۃ المدیر مندیل عمار اسم الطالب بیت اللہ فی کتاب اللہ من بیت المدرس علی مکتب المدیر۔ اقرأ پڑھو، این بیت المدرس استاذ کا گھر کہاں ہے؟ هو بعید وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر استاذ پرنسپل کے کمرے سے نکلے۔ ھذا بیت حامد وذلک بیت خالد یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر عمار کا بیٹا اسٹوڈنٹ ہے اور یاسر کا بیٹا بزنس مین ہے۔ بیت المدرس بعید استاذ کا گھر دور ہے، وبیت التاجر قریب اور تاجر کا گھر بزنس مین کا گھر قریب ہے۔ ھذا مفتاح السیارۃ یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد تم کون ہو اے لڑکے؟ انا ابن عباس میں عباس کا لڑکا ہوں یا
عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ ہوا فی المدینۃ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بنت حامد فی المدرسۃ وبنت محمد فی الجامعۃ، حامد کی بیٹی اسکول میں ہے اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد، استاذ کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ عم الطالب غنی، طالب علم کے چچا مالدار ہیں۔ باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ وباب المدرسۃ مغلق، اور مدرسے کا دروازہ بند ہے۔ خال حامد فقیر، حامد کے ماموں غریب ہیں۔ سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی روڈ میں ہے۔ ابن من انت، تم کس کے لڑکے ہو؟ انا ابن المدرس، میں استاذ کا لڑکا ہوں۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ کون جملا مفیدۃ بملء الفراغ فیما یلی، نیچے دیے گئے خالی جگہوں کو پر کر کے مفید جملے بنائیں۔ باب البیت مغلق، این مفتاح السیارہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ۔ بیت الطبیب بعید، القرآن کتاب اللہ۔ خدیجۃ بنت حامد، انا ابن المدرس۔ مکتب الطالب مکسور، باب المدرسة مفتوح۔ خرج المدرس من غرفة المدير۔ صحح الترکیبات التالیہ، صحح الترکیبات التالیہ، نیچے دیے گئے ترکیبوں کو درست کریں۔ القلم الطالبی، یہ غلط جملہ ہے، اسے صحیح لکھنا ہے۔ طالب علم کا قلم، قلم الطالبی۔ باب السیارۃ، یہ غلط ہے، صحیح ہوگا باب السیارتی۔ بنت حامد، یہ غلط ہے، صحیح جملہ ہوگا بنت حامد۔ الرسول اللہ، صحیح جملہ ہوگا رسول اللہ۔ اسم الولد، یہ غلط ہے، صحیح ہے اسم الولدی۔ ابن المدرسی، صحیح ہوگا ابن المدرسی۔ محمد یا محمد، استاذ یا استاذ، خالد یا خالد، ولد یا ولد۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو مخاطب کریں گے، جیسے کہیں گے اے محمد، اے استاذ، اے خالد، اے لڑکے، تو ہم اس لفظ پر ہم دو پیش نہیں دیں گے بلکہ صرف ایک پیش دیں گے۔ جیسے یا محمدو، اے محمد، یا استاذو، اے استاذ، یا خالدو، اے خالد، یا ولدو، اے لڑکے۔ اسی طرح خود سے آپ اور بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ یا بنتو، اے لڑکی، یا حامدو، یا مدرسو۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمے کے اعراب کے ساتھ لکھیں اور پڑھیں۔ یا علی، یا عباس، شیخ، یا شیخ، یا رجل، یاسر، یا عمار، دکتور، یا دکتور۔ جب یا داخل کریں گے تو اس پر ہم صرف ایک پیش دیں گے۔ اقرأ المثال الآتی ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية، دیے گئے مثال کو پڑھو اور پھر اس جیسا ہی سوال بناؤ نیچے دیے گئے تصویروں کی طرف اشارہ کر کے۔ جیسے کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہاں پہ ایک قلم کی تصویر ہے تو ہم یہاں پہ سوال بنائیں گے
قلم من ھذا یہ کس کی قلم ہے. قمیص من ھذا یہ کس کی قمیص ہے. بیت من ھذا یہ کس کا گھر ہے. سریر من ھذا یہ کس کا بیڈ ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اسم الولدی لڑکے کا نام محمد محمد ہے. واسم البنتی لڑکی کا نام زینب زینب ہے. اسم المدرسی حامد استاذ کا نام حامد ہے. مسم المدیر پرنسپل کا نام کیا ہے. ابن کا مطلب ہوتا ہے لڑکا بیٹا. ابن خالد فی المدرستی خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے یا اسکول میں ہے. وابن حامد فی الجامعہ اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرس فی الفصل استاذ کا بیٹا کلاس میں ہے. این ابن المدیری پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے.